ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ تو اس کسی پہلو سے بھی دیکھیں سادہ زندگی کے اتنے بے شمار فوائد ہیں، اور پھر سادہ زندگی گزارنے والا جو ہے وہ بالعموم وری لیس ہوتا ہے، اس کو پریشانی کم ہوتی ہے، لیکن جتنا زیادہ تکلف آتا جائے گا اتنی زیادہ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، پریشانی کی وجوہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ معیار زندگی سو کالڈ معیار زندگی کہ ہمارا معیار زندگی بلند ہو گیا، معیار زندگی بلند ہونے سے اگر آپ کو سکون زیادہ نہیں ہوا، اگر آپ کو اطمینان زیادہ نہیں ہوا، اگر آپ کو شرح صدر زیادہ نہیں ہوا، تو اس معیار زندگی کی بلندی کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو نقصان دہ ہے۔ تو سادہ زندگی میں اطمینان ہے، انشراح ہے اور خوشی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں قربانی کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ سادہ طریق پہ جو شخص رہتا ہے اس کو اگر قربانی کے لیے بھیجا جائے کہ تم فلاں ملک میں چلے جاؤ، حضور نے فرمایا جو مطالبات تھے ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ کوئی شخص بیکار نہ رہے، ہر شخص کام کرے، یعنی کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کام میں مصروف نہیں ہے۔ کتنی بڑی تحریک ہے یہ، اگر سوچا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ذیلی تحریکوں نے اس پہ کافی حد تک عمل کیا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے خدام الحمدیہ انصار اللہ نے، لیکن یہ بہت ہی انقلابی تک چیز ہے، ہر شخص کام میں مصروف ہو۔ ہم انڈیا میں دیکھا، ہم نے، وہ مشہور بھی ہے، ہم نے خود بھی دیکھا، آپ انڈیا میں جائیں ان کے گھر کا چھوٹے بچے سے لے کے سب افراد جو ہیں کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ وہ کوئی مونگ پھلی لے کے بیچ رہا ہے بازار میں، کوئی شکر کی کوئی چیز بنا لی ہے وہ لے کے بازار میں بیچ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی لگا انہوں نے، اور زندگی سادہ ہے۔ ہم یہ مثال ان سے لے سکتے ہیں۔ جب یہ ذکر تھا کہ پریس نے کیا اس کا رد عمل ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کہا، شیعوں نے کہا کہ اس غیرت میں ہی آ کے ہم سادہ زندگی اختیار کر لیں کہ امام جماعت، اور پھر انہوں نے قربانی کی جو مثال جماعت نے قائم کی تھی، اس سب نے کہا کہ یہ قربانی حیران کن ہے، ان کے طریق میں دیکھو وہ تھوڑے سے تھے، انہوں نے اپنے امام کے کہنے پہ اتنا پیسہ ان کو پیش کر دیا۔ تو یہ واقعی ایک ایسی انقلابی تھا۔ اور پھر اس کی یہ بھی چیز ہے نمایاں، نصیر حبیب صاحب نے بتایا، اس کا فرق بتایا باقی طریقوں سے، اس کا یہ بھی فرق ہے کہ اس کا دائرہ اثر دن بدن وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایسی تحریک ہے کہ محدود نہیں رہی، نہ 3 سال میں، نہ 10 سال میں، نہ 17 سال میں، نہ 27 سال میں غیر محدود ہوگی۔ تحریک ہی اتنی مفید تھی، تحریک اتنی بابرکت تھی، اتنی مؤثر تھی، اتنی فائدہ مند تھی، لوگوں کو اس کا فائدہ کہ وہ خود ہی بڑھتی چلی گئی، اس لحاظ سے بھی اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ ساری دنیا میں تحریک جدید کے مشن جو ہے سایہ فگن ہے، ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں قرآن مجید کے مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انقلاب ہے۔ وہاں جو لوگ قرآن کا نام نہیں جانتے، ابھی یہ کہتے ہیں قرآن کو جلانے کا، اس بدبخت نے کوشش کی اور وہ کوشش میں اچھا ہوا کہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک قرآن جلانے والے کی اگر جلا بھی دے، قرآن مجید کے تو دنیا میں اتنے بے شمار نسخے ہیں، اتنے بے شمار حافظ ہیں، قرآن مجید کا محافظ خدا تعالیٰ ہے، وہ اپنی بدبختی پہ مہر کرنے کے لیے اگر کرنا چاہے تو کر دے، لیکن قرآن کی حفاظت خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کے مدارس جو جماعت نے کھولے ہیں، اس کا مقابلہ وہ بدنیت یا بدتین شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مسلم موعود کے ذریعے سے اس کنویں کا پانی ساری دنیا کے دریاؤں میں پھیل گیا ہے، ساری دنیا کے سمندروں میں پھیل گیا ہے، وہ سمندر کی طرح وسیع ہے، اور ہر طرف وہ علم پھیل رہا ہے قرآن کا، اس میں کوئی اب وہ ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ قادیان میں جلسے نہ ہوں، ٹھیک ہے، ربا میں جلسے نہ ہوں، ٹھیک ہے، کر لیں کوشش اب جو کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش انہوں نے کی، لیکن ان کی کوشش پہ میں کہتا ہوں وہ کوشش کرنے والے شاید اب اپنی اس کوشش پہ روتے ہوں گے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں یہ اتنا پھیل جائیں گے۔ تحریک جدید کے مقابل پہ جو مخالفت تھی اس زمانے میں، مخالفت ختم ہو گئی، اور رنگ میں مخالفت، وہ حسد کی مخالفت، حسد کی آگ تو جلتی رہتی ہے، حسد کی آگ جلتی رہے گی، اس وجہ سے کہ ہم آگے خدا تعالیٰ کے فضل سے ترقی کر رہے ہیں، اور ہماری ترقی جو ہے وہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ آگے نکل گئی ہے، اس لیے ان کے لیے حسد کی آگ میں جلنا تو مقدر ہے، وہ جلتے رہیں گے، اپنی اس آگ کو کی تپش جو کسی طرح سے باہر نکالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہماری مخالفت بھی اسی وجہ سے ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے، روبہ اظہار و نظار۔ سر جیسے بھی آپ نے مطالبات میں سے ایک مطالبے کا ذکر کیا ہے سادہ زندگی کا، اور اس طرح ہاتھ سے کام کرنے کا، اس طرح اس کے علاوہ بعض اور مطالبات جن میں وقف زندگی کی تحریکات تھیں،
مالی قربانی کی تحریک تھی، اور دوسری تحریکات تھیں بعض تجارت کرنے کے اعتبار سے، دعاؤں کی تحریک تھی. مختلف مطالبات تھے یہ جو حضور نے پیش کیے ہیں. یعنی ایک مطالبہ مالی قربانی کا، پھر وقف کا. اس کے متعلق اگر کچھ ان کا تعارف کروا دیں ان مطالبات کا بھی. یہ مطالبات شروع میں حضور نے 19 مطالبات کیے تھے. ان کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا. سادہ زندگی کا ذکر ہو گیا ہے. یہ تھا کہ اپنے آمد میں سے معین حصہ بیت المال میں جمع کروائیں، لٹریچر تیار کیا جائے، دنیا میں پھیل جائیں کہ کوئی شخص بیکار نہ رہے. اگر اس کو یہاں کام نہیں ملتا تو وہ دنیا میں پھیل جائے. اس کے نتیجے میں بہت سی جماعتیں قائم ہوئیں، بہت سی تبلیغ ہوئی. میں تفصیل میں نہیں جا سکوں گا. آپ نے تبلیغ کی اسکیم دی کہ ساری دنیا میں، ہندوستان میں، مضافات قادیان میں، سارے ہندوستان میں، پھر اس کے بعد بیرون ہندوستان تبلیغ کی اسکیم آپ نے دی. سارے پنجاب کا سائیکلوں پر دورہ، یہ بھی بڑا ایک تفصیلی چیز تھی. حضور نے فرمایا اس کا کہ اس کی ہمارے ہاں تو قدر نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ایسے ایسے نقشے تیار ہو گئے ہیں اور ایسا تفصیلی پروگرام بن گیا ہے کہ باہر کے ملکوں کو اس چیز کی قدر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جن کو چھٹیاں ہوتی ہیں 3 ماہ کی، وہ چھٹیاں اپنی وقف کر دیں. پھر فرمایا کہ جو وقف کر سکتے ہیں وہ 3 سال کے لیے وقف کر دیں اپنی زندگی. موسمی رخصتیں جو گرمیوں میں وہاں 2-3 مہینے کی رخصت ہوتی تھی، فرمایا کہ وہ وقف کر دی جائے. جماعت کے معززین تبلیغی کاموں میں باقاعدگی سے حصہ لیں. حضور نے فرمایا کہ عام آدمی بات کرتا ہے تو عام آدمی پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ایک شیطانی رکھنا ہو جاتا ہے کہ جی بڑے آدمی کوئی بات نہیں اس قسم کی کرتے یا بڑے آدمی حصہ نہیں لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے جماعت کے معززین ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت کے معززین تو ہمیشہ ہی بڑے عمدہ طریق سے جماعتی کاموں میں اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. ریزرو فنڈ کا ہم آپ نے فرمایا کہ ریزرو فنڈ ہونا چاہیے کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ریزرو فنڈ ایک ایسی تحریک ہے کہ جس میں بغیر خرچ کرنے کے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ریزرو فنڈ پیسہ لوگوں کا محفوظ ہے، ریزرو فنڈ میں پیسہ محفوظ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہم نے احرار کو شکست دی ہے. آپ نے معین طور پر فرمایا، اور اس کے ذریعے سے اور بھی تبلیغی اسکیمیں جاری ہو رہی ہیں. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بچوں کو مرکز میں تعلیم دلائیں، یعنی مرکز کی جو برکات ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو لوگ مرکز میں بچوں کو بھیج سکتے ہیں بچوں کو مرکز میں بھیجیں تاکہ وہ بزرگوں کی صحبت میں رہیں، وہاں مرکز میں دینی تعلیم بھی حاصل ہو، اچھا نمونہ دیکھیں وہ. پھر لڑکوں کا مستقبل سلسلے کو پیش کر دیں. وقف زندگی کی ایک صورت یہ بھی تھی بیکار کوئی نہ رہے، بیکار کوئی نہ رہے. یہ پیغام اس وقت بھی بڑا عام تھا، آج بھی بڑا عام ہے. بیکاری جو لعنت ہے، بیکاری جو نحوست ہے، آپ نے اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ کوئی بیکار نہ رہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت بڑی ہی مبارک تحریک تھی، بڑا مبارک مطالبہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ڈالیں. اسی کا پھر آگے بڑا ایک پیارا سا نام جماعت میں مروج ہو گیا، وقار عمل، کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا، کہ کام کرنے کو آر نہیں سمجھنا. اس زمانے میں بلکہ آج بھی ہمارے ہاں وہاں پنجاب میں، ہندوستان میں، پاکستان میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے کام کریں گے تو یہ ان کے لیے ذلت کی بات ہے، اور بلکہ یہ سمجھیں کہ معزز وہ ہے جس کے کام کرنے والے، ان کو کمی اسی لیے کہا جاتا ہے، جو کام کرنے والے ان کو کمی کہا جاتا ہے. وہ کام کریں گے اور معزز آدمی جو ہے وہ چارپائی پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے ان پہ حکم چلائے گا. حضور نے فرمایا کہ یہ سوچنے کا انداز بالکل غلط ہے. اس کی آپ نے فرمایا کہ مساوات اس کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوتی. مساوات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت. تو یہ وقار عمل کا ذکر ہوا ہے، بڑی خوشگوار یادیں ہیں اس کی. ہم نے دیکھا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو قادیان میں بالعموم وقار عمل، شکستہ سڑکوں کی، وہاں بارش کافی ہوتی تھی اور سارے علاقے کا پانی وہاں جمع ہو جاتا تھا، جزیرہ سا بن جاتا تھا. قادیان میں بہت پانی ہوتا تھا، بڑی بڑی ڈھابوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے. ہم نے خود دیکھا کہ وہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب وہ گیلیاں جوڑ کے لکڑی کی تو کشتی سی بنا لیتے تھے، اس پہ وہ چکر لگایا کرتے تھے بارش کے پانی میں. اتنی بارش ہوتی تھی، اتنا پانی ہوتا تھا، تو اس میں پھر وہ سڑکوں کو نقصان پہنچتا تھا. تو وقار عمل پہ بالعموم پروگرام ہمارا یہی ہوتا تھا کہ شکست. ہم نے خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدال سے مٹی کھودتے ہوئے وقار عمل میں، اور وہ کسی یا جو ٹوکری میں مٹی ڈال کے اٹھاتے ہوئے، یہ ہم نے خود دیکھا. بڑا عجیب نظارہ، بڑا ایمان افروز نظارہ تھا. تو ٹوکریوں میں مٹی لے جا کے وہاں ڈالنا جہاں پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ کسی ایک چیز کو بھی اس میں سے لے لیں، یہی کہ وقار عمل. ہم کسی کام کو ذلیل نہیں سمجھیں گے، ایک انقلاب آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں. تو یہ واقعی ایک ایسی روحانی کوئی بھی دیکھ لیں.
کوئی سا کام شروع کر دیں، مرکز میں مکان بنائیں. حضور نے فرمایا کہ آپ مکان تو بناتے ہیں، مکان بنانا آپ کو ضرورت ہے، تو بہتر ہے کہ مرکز میں، اس سے مرکز کی بھی طاقت بڑھے گی، مرکز کی شان بڑھے گی، مرکز میں آپ کا آنا جانا بڑھے گا، آپ کو مرکز کے فوائد حاصل ہوں گے، مرکز کی برکات بڑھیں گی. اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی وجہ سے ان کاموں میں سے کسی کام میں حصہ نہیں لے سکتا، ویسے تو ہر شخص تقریباً کسی نہ کسی کام میں حصہ لے سکتا ہے، آپ نے فرمایا وہ دعا کرے. آپ نے فرمایا کہ چارپائی پہ لیٹا ہوا مریض بھی دعا کر سکتا ہے. تو سلسلے کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، اس تحریک کی کامیابی کے لیے وہ دعاؤں سے اس میں شامل ہو. تو یہ مختلف مطالبات ہیں. وقف زندگی کا مطالبہ جو ہے وہ بھی ایک عجیب مطالبہ ہے. وقف زندگی، میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں اس دوستوں میں کہ وقف زندگی جو ہے وہ اپنے والدین کے اخلاص کا ثبوت ہے. وقف زندگی وہ خود جا کے بعد میں میدان میں کیا کام کرے گا نہیں کرے گا، یہ بات کی بات ہے. والدین نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ بچہ ہمارے کام آ سکتا ہے، یہ بچہ ہمارے لیے آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، یہ بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن سکتا ہے، لیکن جماعت کی ضروریات کو مقدم سمجھتے ہوئے، جماعت کی ضروریات کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اپنے لخت جگر قربان کر دیے، اپنے لخت جگر جماعت کو پیش کر دیے کہ جماعت جس طرح چاہے ان کو سلسلے کی بہتری کے لیے خرچ کر سکتی ہے. تو گریجویٹس آئے، چودھری فتح محمد صاحب سیال نے ایم اے کیا اس زمانے میں، اس زمانے کا ایم اے بڑی بات ہے. حضرت مولوی شیر علی صاحب ایم اے. اور یہ ان بزرگوں کے نام کے ساتھ ایک عجیب سا، خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان میں بچپن میں ہمیں ان بزرگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. حضرت مولوی شیر علی صاحب ہمارے محلے میں رہتے تھے، قریباً روزانہ ان کو دیکھنے کا موقع. سادہ زندگی، حضرت مولوی شیر علی صاحب، حضرت مفتی محمد صادق صاحب، حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب، حضرت میر محمد اسحاق صاحب، حضرت ڈاکٹر غلام غوث صاحب. میں ان بزرگوں کو وہاں ان گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو یہ ایسا سادہ زندگی کا نمونہ تھا ان کا. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی ایک مطالبہ بھی ان میں سے لے لیں اور اس پہ پوری طرح آپ عمل کرنے لگیں. ویسے تو سب مطالبات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور جماعت نے کیا، لیکن کسی ایک پہ بھی اگر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں. تحریک جدید پہ میں نے لکھا بھی ہے، میں اس پہ بولا بھی ہوں، اس پہ میں نے ریسرچ کا بھی موقع ملا ہے. جتنا بھی اس پہ آپ غور کرتے چلے جائیں اور جتنا بھی اس پہ عمل کرتے چلے جائیں، اس کی برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ وسیع اور ممتاز ہوتی چلی جاتی ہے. جزاک اللہ. سر جس طرح ابھی مطالبات کا ذکر کیا، سر نے بڑی تفصیل کا مختصر ذکر کیا ہے، لیکن وقت کے مطابق یہ میں یقیناً جماعت احمدیہ نے اور نوجوانوں نے اور تمہاری تمام جماعت نے اس تحریک پر بہت اچھا رد عمل دکھایا ہوگا، اور سب نے لبیک کہا ہوگا اور آگے آئے ہوں گے، آگے بڑھ کر اس تحریک کو قبول کیا ہوگا. تو ایسے کس طرح جماعت نے اس پر رد عمل کیا ہے؟ کیا اس کا نمونہ ملتا ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ اس میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ جو پیشگوئی مسلم موعود ہے نا کہ جس میں فتح و ظفر کی کلید تجھے دی جاتی ہے، تو فتح و ظفر کی کلید ہیں وہ حضرت صاحب، جو ان کا یہ پروگرام ہے، یہ فتح و ظفر کی کلید نہ صرف جماعت کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی ہے. اگر آپ اس وقت دور دیکھیں، اس دور کا کہ جو ہی مغرب کی یلغار ہوئی ہے، عالم اسلام کی ہر سوسائٹی، ہر ملک، ہر معاشرہ جس جگہ عالم اسلام تھا وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. جدید مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ایک طرف ہو گیا ہے اور مدرسوں والا طبقہ ایک طرف ہو گیا. اور جدید تعلیم یافتہ طبقے نے سمجھا ہے کہ اب یہ جو مدرسے والے ہیں یا قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں یا جو حدیث کی تعلیم دینے والے ہیں یا جو علماء ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں، کوئی بھلا نہیں کر سکتے. علی گڑھ کیوں انہوں نے جا کے بنا لیا کالج؟ ان کو پتہ تھا نئے زمانے میں کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی راستہ ہے کہ مگر پڑھو، مغربی فلسفہ جو وہ کہتے ہیں وہی مانو. مصطفیٰ کمال پاشا نے دیکھا کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، نیشنلزم کی بیس پہ وہ اٹھا ہے اور اس کی بنیاد پہ اس نے استوار کیا اپنا ملک، اور اس نے اذان بھی ترکی زبان میں ہوتی تھی، ترجمہ بھی اس نے عربی ختم کر دی بالکل. حج پہ بھی پابندی لگ گئی، سے اندازہ کریں، حج پہ بھی پابندی لگا دی. تو گویا اسلام کو اس دور میں بالکل ایک سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو حضرت صاحب دیکھیں کیا کر رہے ہیں، اسی اسلام کو واپس لے کے آ رہے ہیں.
190 ممالک میں اب پہنچ گئی ہے، 70 زبانوں میں ترجمہ. اس کی بنیاد اس وقت رکھی ہے کہ اسلام ایسی چیز نہیں کہ ایریلیونٹ ہو جائے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بقا وابستہ ہے. انسانیت کی تہذیب کی 2 خطرناک جنگیں ہوئی ہیں، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے تو زمانے کی بقا وابستہ ہے، تہذیبوں کی بقا وابستہ ہے، اس سے سروائیول وابستہ ہے. اس تو وہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوانوں کو چینلائز کیا. دیکھیں جس طرح بڑی انرجی ہوتی ہے، یہ ہر جگہ انرجی ہوتی ہے، مادی عالم مادیت میں بھی ہوتی ہے، روحانیت میں بھی بہت ہوتی ہے. یہ تو کوئی جسے آتا ہے وہ چینلائز کر لے اسے. حضرت صاحب نے دیکھیں اسی معاشرے، اسی سوسائٹی میں، اسی لوگوں سے جو نوجوان جو تھے، بعض بیکار بیٹھے ہوئے تھے، بعضوں کو کوئی رستہ سمت، انہوں نے وہ رستہ منزل اور سمت جو ہے وہ عطا کی ہے، اور ان کی انرجی کو ایک طرف لگایا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان انسپائر ہو کے نکلے ہیں. اس زمانے میں بھی ان کو کہا جی 6 مہینے کا آپ کو خرچ دے دیں گے اور کرایہ دے دیں گے 3rd کلاس کا، ٹرین کا یا ڈیک کا، شپ کا، اور اس سے وہ نوجوان جو ہیں وہ ہانگ کانگ گئے ہیں، انڈونیشیا گئے ہیں، چائنا گئے ہیں، اور جنوبی امریکہ گئے ہیں، اسپین گئے ہیں، اٹلی گئے ہیں، اور اسی طرح یوگوسلاویا گئے ہیں، آسٹریا گئے ہیں. تو ان ملکوں میں وہ نوجوان آ گئے ہیں، وہ اپنے خرچے پہ اپنی یعنی خرچہ معمولی سا دے دیا، آگے بھی 6 مہینے کے بعد آپ نے وہاں کو کر لینا، کیا ہے نوجوانوں نے. اور میں سمجھتا ہوں انہی کی بنیاد پہ پھر مزید عمارتیں استوار ہوئی ہیں. ان نوجوانوں نے مثلا انڈونیشیا میں بعد میں ہمارے مبلغین نے ان کی آزادی کی تحریکوں میں مدد کی ہے. اور مولانا شاہ محمد صاحب تھے، ان کی ڈاکٹر جو سائیکارنو تھا، بانی تھا انڈونیشیا کا، وہ ان کی بہت عزت کیا کرتا تھا. تو اسی طرح رہنمائی کی ہے ہمارے نوجوانوں نے ان کی عالم اسلام کی. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اس کا اعتراف دیکھیں، تحریک وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. مجلس احرار کا جو لیڈر صدر تھا مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، اس نے کہا جی میاں محمود سے ہماری دشمنی ہے، لیکن ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کی جماعت کی حیثیت ہندوستان میں تنکے کی بھی نہیں ہے تعداد کے لحاظ سے، لیکن اس نے مطالبہ کیا اور انہوں نے دوگنا تگنا ان کے جو مرید تھے انہوں نے دے دیا. تو دشمن میں ماننے پہ ہو گئی کہ بھئی ہم مانتے ہیں جی، تعریف کرتے ہیں ان کی. تو یہ بات ہے، یہ امپیکٹ پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر یہ عالم اسلام دیکھیں، تحریک بابرکت کہاں صدر انجمن کا جو بجٹ تھا وہ 2.5-3 لاکھ روپے سے اوپر نہیں جاتا تھا، وہ 4-5 لاکھ تک پہنچ گیا اس تحریک کے نتیجے میں. جیسے کہ ابھی ذکر ہو کہ بعض نوجوان تھے جو اس عرصے میں جنہوں نے اس تحریک پر، وقف زندگی کی تحریک پر لبیک کہا اور اپنے خرچ پر دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کی. کہتے ہیں کہ فرمایا کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو کراچی میں اور بمبئی میں 3 سال سے بیٹھے ہیں لیکن باہر نہیں جا سکے کیونکہ ابھی تک انتظام نہیں ہو سکا باہر جانے کا. اور ان کے والدین، ان کی مائیں بلاتی ہیں کہ واپس بلا دیں کسی طریقے سے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے اس کو پورا ہی کرنا ہے، ہمیں باہر جا کے چھوڑنا ہے، تبلیغ کرنا ہی کرنی ہے. اس طرح ایک واقعہ افغانستان جانے کا بھی ملتا ہے کہ ایک نوجوان تبلیغ کرتے افغانستان چلے گئے، پھر وہاں پر قید ہو گئے، جو بھی علیحدہ بات ہے لمبا واقعہ ہے. لیکن اس طرح نہیں، وہ ولی داد خان صاحب تھے، ایک دولت خان صاحب تھے، وہ گئے ہیں. ولی کا داد خان صاحب وہیں شہید ہو گئے ہیں. دولت خان صاحب آئے ہیں، بعد میں رستے میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وقف زندگی کی تو بڑی عجیب مثالیں جماعت نے قائم کی ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی شاندار مثالیں ہیں. ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت عمدہ نمونہ موجود ہے. اس وقف زندگی میں تو یہ دیکھنا ہے کہ خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی کسی کو مطالبہ نہیں کیا. یعنی آپ نے اس طرح کا وقف کیا ہوا تھا، اپنی زندگی وقف تھی آپ کی، اور اس طرح آپ نے جماعت کی امامت کی ہے کامیابی کے ساتھ کہ اپنے اور غیر سب اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے سب لڑکوں کو وقف کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے 13 لڑکے تھے آپ کے، ماشاءاللہ آپ نے 13 لڑکوں کو وقف کیا ہوا تھا اور خدمت کر رہے تھے سب آپ کے سامنے. اور آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ان کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں گا اگر وہ خدمت اسلام نہیں کریں گے. تو یہ حضور کا اپنا نمونہ تھا. پھر چندوں کے متعلق عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چندے کی تحریک کر دی گئی، لوگ آ کے چندہ دے دیں، خود وہ نمونہ جو ہے وہ دکھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا. لیکن حضور کا اپنا نمونہ بہت اچھا تھا. حضرت ام المومنین نے بہت دل کھول کر چندہ دیا ہے اس میں ہمیشہ. اور حضور کا چندہ جو ہے وہ تو 2,70,386 روپے حضور نے ٹوٹل ملا کے کچھ اتنا چندہ بنتا ہے. اور پھر حضور کو جو ہدایہ ملے وہ بھی آپ نے، وہ اس کی بھی رقم جو ہے آپ کو، زمین ایک بہت قیمتی زمین ملی تھی، وہ بھی آپ نے تحریک جدید کو دے دی. اس کی قیمت اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی.
تو یہ گویا حضور کا اپنا نمونہ تھا قربانی کے لیے، وقف زندگی کے متعلق۔ اور وقف کی اہمیت جو حضور نے بیان فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں حضور کے لفظوں میں اگر بیان کی جائے، حضور فرماتے ہیں تحریک جدید سے میری غرض جماعت میں صرف سادہ زندگی کی عادت پیدا کرنا نہیں، بلکہ میری غرض انہیں قربانیوں کے تنور کے پاس کھڑا کرنا ہے، تاکہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے بعض لوگ اس آگ میں کود جائیں تو ان کے دلوں میں بھی آگ میں کودنے کے لیے جوش پیدا ہو، اور وہ بھی اس جوش سے کام لے کر آگ میں کود جائیں اور اپنی جانوں کو اسلام اور احمدیت کے لیے قربان کر دیں۔ اگر ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دیتے کہ وہ باغوں میں آرام سے بیٹھے رہیں تو وہ گرمی میں کام کرنے پر آمادہ نہ ہو سکتے اور بزدلوں کی طرح پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے، مگر اب جماعت کے تمام افراد کو قربانیوں کے تنور کے قریب کھڑا کر دیا گیا ہے، یعنی تحریک جدید کے ذریعے سے، تاکہ جب ان سے قربانیوں کا مطالبہ کیا جائے تو اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے آگ میں کود جائیں۔ چنانچہ جب قربانی کا وقت آئے گا اس وقت یہ سوال نہیں رہے گا کہ کوئی مبلغ کب واپس آئے گا، اس وقت واپسی کا سوال بالکل عبث ہوگا۔ دیکھ لو عیسائیوں نے جب تبلیغ کی تو اسی رنگ میں کی۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی حواری یا کوئی اور شخص کسی علاقے میں تبلیغ کے لیے گیا تو پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ واپس آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں اصل چیز جس کا قائم رہنا ضروری ہے وہ اسلام اور احمدیت ہے۔ ہر احمدی کسر احمدیت کی اینٹ ہے، ہر احمدی کسر احمدیت کی اینٹ ہے، اور اگر کسی وقت کسی اینٹ کو اس لیے توڑ کر پھینکنا پڑے کہ کسر احمدیت کے لیے یہی مفید ہے تو اسے اپنی انتہائی خوش قسمتی سمجھنا چاہیے۔ دیکھو اینٹ جب تک مکان کی دیوار میں لگی رہے صرف اینٹ ہے، لیکن مکان میں اگر کسی جگہ سوراخ ہو جائے جس میں سے پانی اندر آنے لگے اور اس وقت ایک اینٹ نکال کر اسے پیسا جائے اور اس کا مسالہ بنا کر سوراخ کو بند کر دیا جائے تو وہ اینٹ مکان بن جائے گی۔ اسی طرح جو شخص قوم کے لیے فنا ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے قوم کے لیے قربانی کی، اور جو قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے وہ خود نہیں رہتا بلکہ قوم بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ روح جو ہر احمدی نوجوان کے دل میں پیدا کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جن میں یہ روح پیدا ہو جاتی ہے وہ معمولی انسان ہی رہتے۔ ان کے چہروں سے، ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ انسان نہیں بلکہ مجسم موت ہے۔ جب نوجوانوں میں ہمیں یہ روح نظر آ جائے گی اور ہم دیکھیں گے وہ اسلام کے لیے قربان ہونے کے منظر بیٹھے ہیں اور پر تولے ہوئے اس بات کے منظر ہیں کہ کفر کی چڑیا آئے اور اس پر جھپڑ پڑیں، اس دن ہم سمجھیں گے کہ تحریک جدید کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ سر، جو اندرون اور بیرون ممالک میں جب تحریک جدید کا آغاز کیا گیا ہے اور تمام دنیا میں اس تحریک نے کام شروع کیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہمیں پھل نظر آتے ہیں جو پوری دنیا میں حاصل ہوئے؟ کیا جماعت و کامیابیاں حاصل ہوئیں اس تحریک کے نتیجے میں؟ ہاں، ایک تو اس میں تھے، مطلب تحریک جدید میں ایک تو تھے وہ جو دفاتر میں کام کرنے والے کارکن تھے، ایک وہ مبلغین تھے جو اندرون ملک تھے، تبلیغ کرتے تھے، ایک وہ تھے جو بیرون ملک جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ تو اس سے ایک میں سمجھتا ہوں ایک ابتدائی سا نیٹ ورک جو ہے وہ قائم ہو گیا، جیسے بتا رہے ہیں سروے کروایا حضور نے، اور اس کے بعد بیرونی ممالک میں بھیجے، مختلف ممالک، جاپان میں گئے ہیں، میں نے بتایا ہانگ کانگ میں گئے ہیں، انڈونیشیا میں گئے ہیں، اور ادھر جو ہے اٹلی، اسپین، یوگوسلاویا، جنوبی امریکہ، ان ملکوں میں نوجوان گئے ہیں، وہ بھیجوائے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک نیٹ ورک کنیکشن ہوا ہے، پھر اس در سے چٹھیاں آئی ہیں، پھر وہ ان کو حالات کا پتہ چلا ہے، پروگرام بنانے کا بنے ہیں، ترجمے کا، اور پھر اسی دور میں ہی میرا خیال مولانا شیر علی صاحب بعد میں 1936 میں شاید آئے ہیں ادھر قرآن پاک کے ترجمے کے لیے۔ تو وہ ایک اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے ایک سروے ہو گیا ہے، نیٹ ورک بن گیا ہے۔ اس کے بعد اب جو عمارت استوار ہوئی ہے جس پہ انہوں نے اس وقت وہ بنا دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس طرح کا کام کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے باران رحمت ہے جو اٹھی ہے، ساری زمینوں پہ برسی ہے اسی دور میں ہی۔ یہ ورلڈ وار کی وجہ سے 1939 میں یہ ہمارا کچھ تھوڑی سی رکاوٹ آئی ہے، نوجوان ہم نہیں بھجوا سکے،
لیکن اس سے پہلے جو بھی جا چکے تھے یا جو بھی کام ہم نے ابتدائی نوعیت کا، ترجمے کا، تبلیغ کا کچھ کیا ہے، بلکہ اس گیپ میں میں بات کرتا ہوں، اس گیپ میں تیاری کر لیا مبلغین کی، جن کو بھجوانا ہے ان کو تیار کر لیا ان کے لیے باقاعدہ مطلب ان کو اس دوران انہوں نے پھر وہ ان کی باقاعدہ مولانا سرور شاہ صاحب کے مشورے سے فقہ، منطق، حدیث، تفسیر ساری ان کو تیاری، پہلے تو تھا جلدی جلدی محاذ پہ بھیجیں کہ وہ اپنے جا کے کریں۔ دیکھیں یہ جو باران رحمت برسی ہے ساری طرف، اب یہ جیسے مولانا صاحب نے ذکر کیا امریکہ میں ایک پادری نے اپنے اس ناپاک منصوبے کا، اگر اسے علم ہوتا یہ قرآن میں کہ قرآن میں کیا تعلیمات ہیں جو آدمی کو انسان بناتی ہیں اور انسان کو پھر باخدا انسان بناتی ہیں، اور وہ جو ہے خلیفۃ اللہ بنتا ہے زمین پہ، جو خدا تعالیٰ کا مقصد ہے، جس کی طرف ساری کائنات کی قوتیں دوڑتی ہیں، وہ انسان بناتی ہیں، وہ قرآن پاک کی پاک تعلیمات۔ اور اگر اسے علم ہوتا، اگر اس پر تک یہ کسی نے اور پرابلم یہ ہے کہ جس طرح اسلام کو دوسرے لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی ہے، ایک وہ مغربی طبقہ اور دوسرا یہ جو قدیم علماء کا طبقہ۔ ایک کو علماء کو مستقبل کا نہیں پتہ اور دوسرے کو اپنے ماضی کا نہیں پتہ، اور اس وجہ سے جو کمی پیدا ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جماعت نے پیدا کیا ہے، اور بڑے بڑے لیڈروں کی، بڑے بڑے دانشوروں کی رائے میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک جسٹس صاحب نے خط لکھا حضرت صاحب کو کہ میں آپ کی تحریک سے بڑا متاثر ہوں، تحریک جدید سے، تو اسی طرح اور کئی دانشوروں نے اپروچ کیا۔ اس کے نتیجے میں بلکہ ایک بار انڈونیشیا کے بہت بڑے دانشور نے کہا تھا کہ جب بھی ہم اسلام کی لبرل یا اچھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پہ احمدی ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ گویا اسلام کی پاکیزہ سچی تصویر پیش کرنا احمدیت کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ یہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسلم موعود نے جو خدا تعالیٰ کی تائید سے یہ تحریک جاری فرمائی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سمجھ دی گئی تھی اور بڑے صحیح وقت پہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تحریک جو ہے جاری کروائی۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا تو دنیا میں ایسا اثر ہوا ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اپنے کیا اور غیر کیا، سب اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ احمدیت کا اس وسیع پیمانے پر اس سے پہلے کبھی انتظام نہیں ہوا۔ صحابہ نے تبلیغ کی ہے، صحابہ نے تبلیغ کے بڑے عمدہ نمونے قائم کیے ہیں۔ صحابہ جہاں گئے ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ صرف اسلام نہیں پھیلایا، اپنا تمدن پھیلایا ہے، اپنی زبان ان کو دی ہے، بڑا ان کا اثر تھا، بڑا امپیکٹ تھا اس کا۔ لیکن اس وسیع پیمانے پر دنیا میں تبلیغ اسلام کا جال حضرت مسلم موعود کے ذریعے سے، تحریک جدید کے ذریعے سے جاری ہوا ہے، اور یہ ساری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے اگر تو وہ سورج کا بھی لوگ اپنی کھڑکی بند کر کے انکار کر سکتے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 70 کے قریب ہمارا قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ جماعت کے ترجمے پہ اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے، اچھی محنت کا کام ہے۔ جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہے وہی جانتے ہیں کہ اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، پھر اس کو طبع کرنا اس کی شان کے مطابق بڑے اخراجات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو 70 کے قریب زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے جماعت کے ذریعے سے، اور ان میں سے کئی زبانیں ایسی ہیں کہ جماعت کو ہی یہ شرف حاصل ہوا کہ پہلی دفعہ وہ اس زبان میں ترجمہ پیش کریں۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک جدید کی قبولیت کا اگر یہی ایک نشان رکھا جائے کہ خدا کے کلام کی عظمت جو ہے وہ دنیا میں پھیل رہی ہے اس کے ذریعے سے، تو یہی اپنی جگہ پہ ایک بڑی کافی اور مشکل نشان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ساری دنیا میں کلمہ گو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ سوائے اس کے کہ کوئی مخالف اپنی بدبختی پہ مہر کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی تحریک جو جس کا ذکر چل رہا ہے اس کو ایسا شرمناک چیز ہے، اس کا ذکر کرنے سے بھی گھن آتی ہے، کیونکہ اس سے کوئی کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ خود وہ شخص جس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ کتاب پڑھی، کہتا ہے میں نے نہیں پڑھی ہے، تو اس کی جہالت کا جو یہ عالم ہے۔ تو ایک جاہل آدمی اٹھ کے، میں سمجھتا ہوں اس کو میڈیا نے پتہ نہیں کسی مسئلے سے اٹھا دیا، ورنہ تو اس کو اچھالنے کی اس کو وجہ ہی نہیں تھی۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی شان اس سے بہت آگے نکل گئی۔ دیکھیں یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو خدمت تھی نا قرآن کے لیے، جو پورے مکمل اسلام کو پیش کیا، دیکھیں مکمل اسلام کیا ہے؟
اس دور میں دعا یا فرشتہ ہے کوئی چیز، یا خدا بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اس دور میں صفت تکلم اس کی ہے، تو اس علماء حضرات کہتے تھے اب نہیں بولتا۔ اسلام کی جو مکمل تصویر ہے وہ پیش ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے، باقی سب نے ادھورا اسلام پیش کیا ہے، اور اس مکمل اسلام کو ہم لے کے آگے چلے ہیں اور دکھایا اس تحریک جدید نے، پھر پھیلا دیا۔ میں سمجھتا ہوں جس اسلام پہ لوگ معذرت خانہ رویہ اپنا رہے تھے، اس کو ہم نے معذرت خانہ کی بجائے ہم اٹیک پہ آ گئے ہیں، وہ چھپتے پھرے ہیں ہم سے، ہمارے سامنے پھر کوئی نہیں آیا۔ ناظرین کرام، تحریک جدید اسی جماعت کے اندر ایک نظام ہے جس کو پاکستان میں اور بعض مسلم ممالک میں غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ الحمدللہ جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ 190 زائد سے جماعت احمدیہ نے اسلام کا پودا لگایا ہے اور مشن ہاؤسز قائم ہیں، اور قرآن کریم کا ترجمہ بھی 70 سے زائد زبانوں میں کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، اور یہ صرف اور صرف انہی جماعتوں کو یہ توفیق ملتی ہے جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت شامل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں بہت مشکور ہوں مکرم مولانا باسط شاہد صاحب کا، نصیر احمد حبیب صاحب کا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں